ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کے لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کتب علینا القتال والصلاة والسلام علی من قاتل فی سبیل اللہ وعلى آلہ واصحابہ الذین قاتلوا وقتلوا وقتلوا لإعلاء کلمۃ اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام مشائخ عظام، قرائے کرام اور میترا والی کی اس غیرت مند دھرتی کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تقریباً رات کے 2 بج رہے ہیں اور آپ حضرات نماز مغرب کے بعد سے یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مولا کریم نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا، وہ رب کریم، وہ رب قادر مطلق مجھے اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے فردوس کے باغات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جمع فرمائے۔ مجھ سے قبل شاعر اسلام محترم جناب سید سلیمان گیلانی صاحب مدظل العالی مرزا قادیانی پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا ایک اپنا انداز ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح اور کفر کی مذمت کرنے کے لیے مزید زور بیاں عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مجلس ہے، ہم فتنوں کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں فتنے یوں پہ در پہ آئیں گے جس طرح تسبیح کا دانہ ٹوٹنے کے بعد تسبیح کے دانے اوپر نیچے گرتے ہیں۔ ان فتنوں کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، تو مرزا اس زمانے کا ایک بڑا فتنہ ہے۔ علماء کرام کا ایک اپنا ذوق ہے، شعراء اسلام کا ایک اپنا مطمع نظر ہے، اور اپنی اپنی جگہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا گفتگو کچھ اور حساب میں لے کر چلتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کچھ ذکر کرتا، پھر اس عظمت والے نبی جس کے بارے میں میرا اور آپ سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تخلیق کائنات کا سبب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
تو ہمیں یہ بھی ذرا پتہ رکھنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کائنات بنی اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بات تو میں اسی طرف کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے انتہائی محترم جناب سید سلمان گیلانی نے جس انداز میں مرزے کی مذمت کی، یہ ان کا ایک خاص فن اور ملکہ ہے، اور یہ یاد رکھنا یہ خود ایک عبادت ہے۔ جب کفار کی طرف سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ تو جو کچھ شاعر اسلام سید سلمان گیلانی نے کہا یہ مرزے کی بےہودگی کا جواب ہے، لیکن علاج کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، میں نہیں عرض کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتاتی ہے۔ جو کچھ گیلانی صاحب متزلوں نے عرض کیا وہ تو مرزے کی بےہودگی کا جواب ہے، اور یہ جواب دینا عبادت ہے، صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کا طریق ہے۔ لیکن مرزے کا علاج کیا ہے؟ وہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سیرت کے سب سے بڑے محافظین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھئے۔ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 دجال آئیں گے۔ آپ نے بھی سنا یا نہیں سنا؟ جی 30 دجال اس دنیا میں آئیں گے۔ مرزے کا شاید 22واں نمبر ہے۔ پہلا دجال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو آیا اسے دنیا مسلمہ کذاب کے نام سے جانتی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں دلوں پہ ہاتھ رکھے بتانا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ یار غار لا تحزن ان اللہ معنا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کی فضیلت پانے والا پہلا نبی کا پہلا خلیفہ، آخری نبی کا پہلا خلیفہ، امت کے پہلے دجال کا علاج تلوار سے کرتا ہے کسی اور چیز سے۔ اور جب مسلمہ کذاب مرا ہے اس کے بعد رب کعبہ کی قسم مسلمہ کا کوئی پیروکار باقی نہیں بچا۔ یہ امت کے پہلے دجال کا علاج نبی کا پہلا خلیفہ کر رہا ہے۔ مرزے کا نمبر کون سا ہے مجھے نہیں معلوم، سنا ہے 22واں ہے۔ امت کا جو آخری دجال آئے گا جسے دجال اکبر کہتے ہیں، جسے یہودی اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، سچ بتانا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا بتاتی ہے۔ اٹھائیے حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخری دجال کا علاج عیسیٰ کی تلوار کرے گی۔ نبی کا پہلا خلیفہ، نبی کا آخری خلیفہ، آخری خلیفہ اس لیے کہہ رہا ہوں، نبی کا پہلا نمائندہ صدیق اکبر، نبی کا آخری نمائندہ امام مہدی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نمائندہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ رب کی طرف سے نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ میرے محمد کی امتی بن کر آئیں گے۔ نبی کا پہلا نمائندہ، نبی کی امت کے پہلے دجال کا علاج تلوار بتا رہا ہے۔ نبی کا آخری نمائندہ، نبی کی زبان کہہ رہی ہے کہ آخری دجال کا علاج تلوار سے کرے گا۔ عقل مند لوگوں خود فیصلہ کر لو کہ 20 کے دجالوں کا علاج تلوار کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ افغانستان میں مرزے نے اپنے سفیر بھیجے، شاہ افغانستان کو دعوت دینے نبوت کی۔ پوچھا کیا بکواس کرتے ہیں؟ کہ یہ بھونکتے ہیں اس طرح۔ کہ اچھا اس کا جواب نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں ہے، اس کے اوپر مناظرہ نہیں ہوگا۔ فرمایا گردنیں کاٹ کر بھیج دو۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، افغانستان میں ایک قادیانی نہیں، اور اللہ نے اس خطے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے صدقے آج تک جہاد کے لیے قبول کر لیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت مسلمہ ہے، مسلمہ۔ میرے نبی کی پیشن گوئیاں صرف توریت میں نہیں ہیں، صرف انجیل میں نہیں ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہر نبی کی زبان پر محمد کا کلمہ تھا۔ یہ مدح کا ایک انداز ہے۔
یہ میرے آقا کی مدح کا ایک انداز ہے، مجھے اس انداز سے قطعاً اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کا طریقہ ہے۔ لیکن جس زمانے میں جو وبا پھیلی ہو، دوائی اسی کی دینی چاہیے۔ اس وقت نبی کی امت میں بے حسی، بزدلی، غفلت کی یہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کا علاج نبی علیہ السلام کی زندگی سے جو علاج ملتا ہے وہ ہے جہاد کی ترغیب، وہ ہے جہاد کی تربیت، وہ ہے جہاد کی دعوت، وہ ہے امت کو جہاد پر کھڑا کرنا۔ میں جذبات اور ضد میں بات نہیں کر رہا، ہم ضدی لوگ نہیں ہیں۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے ملا عمر کو ضدی، لیکن اللہ کی قسم ملا عمر ضدی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا سچا پیروکار ہے۔ نبی کی سیرت کے سارے پہلو اس کے سامنے تھے، اسے معلوم تھا کہ میں نے جب مصلی پر کھڑا ہونا ہے تو میرا نبی مجھے کیا رہنمائی دیتا ہے، میں نے جب قندھار کے تخت پر بیٹھنا ہے تو تخت مدینہ مجھے کیا رہنمائی دیتا ہے، میں نے قندھار کے بازاروں میں جو تجارت جاری کرنی ہے اس کے لیے مجھے مدینے کے بازار اور خدیجہ کا غلام کیا رہنمائی دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک وقت آیا تھا جب سارے سرداران مکہ جمع ہوئے اور ابو طالب کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا تو اپنے بھتیجے کو سمجھا لو یا پھر اس کی پشت سے اپنا ہاتھ اٹھا لو۔ آج بھی ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے، مجاہدین کے خیر خواہوں سے، مجاہدین کے ہمدردوں سے یہی کہہ رہی ہے یا تو مجاہدین کو سمجھا لو کہ امریکہ سے لڑنا چھوڑ دیں ورنہ ان کی پشت پناہی چھوڑ دو۔ یہی باتیں کی جا رہی ہیں آج۔ ابو طالب نے بھتیجے کو بلایا، کہا میرے پیارے اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کندھے میرے کمزور ہو گئے، جسم ناتواں ہو گیا، اب یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا، اور یہ لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں عورت چاہیے تو عرب کی حسین عورت خدمت میں ہوگی، مال و دولت چاہیے تو ہم اپنے سارے خزانوں کے منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کھول دیں گے، سرداری چاہیے تو ہم سارے سردار اپنی پگ اتار کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں رکھ کر اسے اپنا سردار بنا لیں گے، اور اس سے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے سے کہو صرف ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، ہمارے نظام کو چیلنج نہ کرے، ہم اس کے رب کی بھی کچھ دن عبادت کر لیں گے، کچھ دن یہ ہمارے بتوں کی کر لیں گے۔ تو کتنی معقول دلیل تھی۔ آج کے یہ کمبخت میڈیا والے اینکر پرسن ہوتے، آج کا یہ میڈیا ہوتا تو یہ میرے نبی پر کیسا تبصرہ کرتا، اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ ایک بیٹھا ہوتا منہ پچکا کر، دوسرا بیٹھا ہوتا گلے میں غلامی کا توق ڈال کر، اور کہہ رہا ہوتا کیا خیال ہے ابو جہل نے جو پیشکش کی ہے اور ابو طالب کے ذریعے کی ہے، کتنی عمدہ پیشکش ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینی چاہیے۔ تو پیٹ میں غلامی کی روٹی، دماغ میں غلامی کی سوچ رکھ کر جواب دینے والا جواب دیتا، ہاں بات تو آپ کی بڑی معقول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بات مان لینی چاہیے، دیکھیے نا کتنی عمدہ پیشکش کی ہے، دولت لے لینی چاہیے اور اس دولت سے مسلمانوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آج کے اینکر پرسن ہوتے میرے نبی علیہ السلام کو ضدی کہتے۔ پھر دوسرا کہتا وہ چیز سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دلیل نہیں مانی، وہ بات نہیں مانی، انکار کر دیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد۔ آج کے یہ بدبخت، آج کے یہ دنیا کو رہنمائی کے دعوے دار پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضد پر ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ضد اور استقامت میں فرق ہے۔ ضد کا معنی بھی ڈٹنا ہے، استقامت کا معنی بھی ڈٹنا ہے۔ میرے آقا نے اس وقت جو جواب دیا وہ ضد پر مبنی نہیں تھا، وہ استقامت پر مبنی تھا، اور آنے والی امت کے لیے ایک رہنمائی کا درجہ رکھتا تھا۔
جی ہاں اس میں رہنمائی تھی آنے والے اپنے پہلے خلیفہ صدیق اکبر کے لیے، اس میں رہنمائی تھی عمر کے لیے، اس میں رہنمائی تھی عثمان و علی کے لیے، اس میں رہنمائی تھی ابو حنیفہ کے لیے، اس میں رہنمائی تھی احمد بن حنبل کے لیے کہ حنبل دین پر ڈٹ جانا، بات نہ ماننا، یہ ضد نہیں ہوگی، یہ استقامت ہوگی، اس میں رہنمائی تھی ابن تیمیہ کے لیے، اس میں رہنمائی تھی شیخ الہند کے لیے، اس میں رہنمائی تھی حضرت مدنی کے لیے، اس میں رہنمائی تھی حضرت حق نواز کے لیے، اس میں رہنمائی تھی مفتی محمود کے لیے، اس میں رہنمائی تھی ملا عمر کے لیے۔ جواب دیا، فرمایا چچا سیدھے ہاتھ پر سورج رکھ دے، بائیں ہاتھ پر لا کر چاند رکھ دے، محمد اپنے مشن سے باز نہیں آئے گا۔ کیا کہتے ہو، راہ استقامت تھی یا ضد تھی؟ جی ہاں ضد ہے نہ حق پر ڈٹنے کو، استقامت کہتے ہیں حق پر ڈٹنے کو۔ ابو جہل ضد پر تھا، میرے آقا استقامت پر تھے، بلال نصاح استقامت کرائی تھا، امیہ بن خلف ضد پر تھا، خباب راہ استقامت کرائی تھا، اس کی مالکہ ضد پر تھی۔ جی ہاں حضرت عثمان استقامت کرائی تھے، ان کے رشتہ دار ضد پر تھے۔ جی ہاں حضرت زنیرہ راہ استقامت کی راہیہ تھی، ان کے مالک ضد پر تھے۔ جی ہاں حضرت سمیہ نے جو اپنے ٹکڑے کروائے وہ راہ استقامت کرائی تھی۔ ابو جہل ضد پر تھا، ابو حنیفہ راہ استقامت کرائی تھا، وقت کا حکمران ضد پر تھا، احمد بن حنبل راہ استقامت پر تھا، وقت کا خلیفہ ضد پر تھا، ابن تیمیہ راہ استقامت پر تھا، وقت کا حکمران ضد پر تھا۔ جی ہاں مجھ سے سنو انگریز ضد پر تھا، شیخ الہند استقامت کرائی تھے۔ مجھ سے سنو پانی پت کے مارکے میں خون دینے والا ضامن راہ استقامت پر تھا، مراٹھے ضد پر تھے۔ مجھ سے سنو بالا کوٹ کی سرزمین کو اپنے لہو سے سیراب کرنے والے شاہ اسماعیل شہید و سید احمد شہید استقامت پر تھے، وقت کے ظالم شکست پر تھے۔ جی ہاں مجھ سے سنو مفتی محمود استقامت پر تھا، وقت کے حکمران ضد پر تھے۔ مجھ سے سنو حق نواز استقامت پر تھا، وقت کے حکمران ضد پر تھے۔ مجھ سے سنو غازی عبدالرشید استقامت کا راہی تھا، وقت کا حکمران ضد پر تھا۔ مجھ سے سنو مولانا فضل الرحمان استقامت پر ہے، وقت کے ظالم ضد پر ہے۔ مجھ سے سنو ہمارا ہر عالم راہ استقامت کرائی ہے، اس کے سامنے محمد کی سیرت ہے۔ اور سنو سب کا سرخیل ملا عمر راہ استقامت پر ہے، بش ضد پر ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، ایک ہاتھ پر چاند رکھو، تب بھی اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ جب دنیا نے آ کر ملا عمر سے کہا امریکہ بڑی طاقت ہے، ڈالر چاہتے ہو بوریاں بھر کے رکھ دیں گے، وہی پیشکشیں ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث وہی ہوگا جو نقش قدم پر چلے گا۔ میرے نبی کے قدموں میں بھی دولت کے ڈھیر لگائے گئے۔ فرمایا ملا عمر دولت چاہیے، ہم نے پابندیاں لگائی تھی ڈالر پر، آج بوریاں بھر کے تیرے قدموں میں رکھتے ہیں، آج بوریاں بھر کے تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ حکمرانی چاہیے تو دیتے ہیں تجھے، بات ہماری مان، صرف حکمرانی بھی دیتے ہیں تجھے۔ افغانستان کا بے تاج بادشاہ تو ویسے ہی ہے، ہم تجھے تسلیم کرتے ہیں، لیکن کچھ بات ہماری بھی مان، کچھ لاج تو ہماری بھی رکھ۔ فرمایا میں نبی کا وارث ہوں، نبی کی لاج رکھوں گا، تمہاری لاج نہیں رکھوں گا۔ فرمایا میں نبی کا وارث ہوں، نبی کی لاج رکھوں گا، تمہاری نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ محبت کا دعویٰ آسان ہے، محبت پہ کٹ مرنا بہت مشکل ہے۔ جی ہاں مسلمان کہنا آسان ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں مسلمان تو بلرزم میں لرز جاتا ہوں، کہ من دانا مشکلات لا الہ، کہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کی مشکل کیا ہے، میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کی مشکل کیا ہے۔ لائٹ کا چراغاں بڑا آسان، خون کا چراغاں طلحہ سے پوچھو، طلحہ سے پوچھو۔ نبی کی سیرت یہ بھی ہے کہ خطیب کہتا ہے حسن یوسف دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں کاٹ دی، میرے محمد کا حسن دیکھ کر، میرے محمد کا حسن دیکھ کر لوگ اپنی جانوں سے گزر گئے۔
اس کا کہنا اپنے انداز کا ہے. میں کہتا ہوں حسن یوسف دیکھ کر زلیخا کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. حسن محمد دیکھ کر طلحہ کھڑے ہیں, سامنے نبی کا چہرہ ہے, تیر ہاتھوں پہ سہ رہے ہیں, ہاتھ شل ہو گیا, دوسرا ہاتھ آگے کیا, تیر ہاتھوں پہ سہنے شروع کیے. نبی کا دیدار ہو رہا ہے, تیروں کی تکلیف بھولی ہوئی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے زندہ شہید دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھ لو, طلحہ کو دیکھ لو, طلحہ کو دیکھ لو. نبی کی سیرت تو یہ بھی ہے کہ میرے نبی کے پاس صحابہ آ کر فرماتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. لیکن آؤ ذرا نبی کو دیکھو, میدان احد ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت سعد بن ابی وقاص دشمن پہ تیر برسا رہے ہیں, تیر کمان سے نکلتا ہے, دشمن کا بھیجا اڑتا ہے. یہاں رک کے ذرا مسئلہ سمجھنا, یہاں رک کے مسئلہ سمجھنا. ہم جنونی نہیں ہیں, ہم جنگجو نہیں ہیں, ہم فریڈم فائٹر نہیں ہیں, ہم خونی درندے نہیں ہیں, ہم محمد عربی کے پیروکار ہیں. ہاں ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں کہ وطن کے لیے لڑے ہیں, ہم قوم پرست نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی لاشوں کو بوریوں میں بند کر کے اپنی سیاست کی بلیک میلی کریں. ہم قوم پرست نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے سینے اپنی گولیوں سے چھلی کریں. ہم جنگجو نہیں ہیں, ہم فریڈم فائٹر نہیں ہیں, ہم مجاہدے فی سبیل اللہ ہیں. ہمارے ہاتھ قرآن اور سنت کی حدود میں بندھے ہوئے ہیں. ہم ہر وقت کسی کو ہر جگہ قتل کرنے والے نہیں ہیں. ہمیں معلوم ہے قتل کسے کرنا ہے. قرآن سے پوچھتے, قرآن کہتے ہیں فقاتلوا ائمۃ الکفر, کس وقت کرنا ہے؟ فرمایا اس وقت کرنا ہے جب وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, کہ جب اللہ کی مخلوق, اللہ کا قرآن تم سے کہہ رہا ہو تمہیں کیا ہو گیا, کیوں نہیں لڑتے؟ ان بوڑھوں کے لیے جنہیں افغانستان میں ستایا گیا, ان بچوں کے لیے جن پر عراق میں روٹی کا لقمہ بند کر دیا گیا, اس عافیہ بہن کے لیے جو چلا رہی ہے وَجَعَلْ لَنَا مِنْ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا, یا تو ربا ان ظالموں کی بستی امریکہ سے نکال دے, اگر نہیں نکالتا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. یہ میری خطابت نہیں, یہ قرآن کی پکار ہے, یہ قرآن کی پکار ہے. سعد ابن ابی وقاص تیر برسا رہے. یہاں رک کے ذرا سننا, ہم جنگجو نہیں ہیں, ہم مجاہد فی سبیل اللہ ہیں. ہمارے ہاتھ مسلمانوں کے لہو سے پاک ہیں, ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے. ہم مسلمان کا لہو تو لہو ہے, ہم تو اس کا مال اور عزت اس پر بھی انگلی اٹھانا گناہ سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں ہیں, کعبہ کا پردہ پکڑتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے آقا رک کے مجھے کہنے لگے ابن مسعود, اور پھر کعبہ کی طرف بڑھے کہ یہ بہت محترم, بہت مقدس, بہت معظم ہے کعبہ, تو بہت مقدس, بہت متبرک, لیکن ایک مسلمان کی عزت, مسلمان کا مال, مسلمان کی جان تو اس سے زیادہ محترم ہے. ہم تو لڑتے ہی مسلمان کی عزت کے لیے ہیں, ہم تو لڑ ہی رہے ہیں مسلمان کے مال کے تحفظ کے لیے. ہمارا جہاد تو ہے ہی مسلمان مظلوموں کی جانوں کے تحفظ کے لیے. ہم مجاہد فی سبیل اللہ ہیں. تو یہاں رک کر ایک مسئلہ سنو کہ جس طرح میرے آقا کو ایک کافر کا کلمہ پڑھنا محبوب, کہو صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح میرے آقا کو ایک کافر کا کلمہ پڑھنا محبوب, اسی طرح میرے آقا کو کافر کی گردن کٹنا بھی محبوب. مکہ میں عمر آتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, میں قصے میں نہیں جاتا, سنا ہے آپ نے بارہا, کلمہ پڑھتے, دار ارقم میں نعرہ گونجتا ہے اللہ اکبر. یہاں سے میرے آقا کی سیرت کا پتہ چلا کہ کوئی کافر کلمہ پڑھے تو اللہ کی کبریائی بیان کرنا, خوشی کا اظہار کرنا, اسے سینے سے لگانا. اب ذرا آؤ میدان بدر کی طرف, وہاں بھی آقا کی سیرت کا ایک پہلو دیکھو. وہاں ابو جہل کی گردن کٹتی ہے, میرے آقا 4 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں. یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے. جی ہاں, میرے نبی نے اپنے اوپر کچرا پھینکنے والی کو نہ صرف معاف کیا, جا کر عیادت کی. یہ میرے رحمت للعالمین کی سیرت. اور یہی نبی فتح مکہ کے وقت کعبہ میں بیٹھ کر کہہ رہے ابن خطل کو قتل کر دو, سو جا کر کعبہ کے پردوں سے لپٹ گیا. صحابہ واپس آئے, فرمایا آقا کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہے. کہا میں نے محمد نے تمہیں کہا اسے جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ
یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے، یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر برسا رہے ہیں، ہر تیر جا کر دشمن کا بھیجا اڑا رہا ہے۔ سنو صحابہ آ کر فرما رہے ہیں فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے آقا، ہمارے آقا، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا سرور، آمنہ کے در یتیم، ہمارے ماں باپ تجھ پر قربان۔ ہم بھی کہتے ہیں فدا کا بی و امی و مالی و عرضی و اولادی، آقا میرا سب کچھ تیرے قدموں کی خاک پر نثار۔ لیکن ذرا سنیے، آقا کی زبان سے سنیے، جن کو آج ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں، جنہیں آج ہم بنیاد پرست کہہ رہے ہیں، جنہیں آج ہم فنڈامنٹلسٹ کہہ رہے ہیں، جنہیں آج ہم جنونی کہہ رہے ہیں، جنہیں آج ہم ضدی کہہ رہے ہیں، سنو ان کے بارے میں سنو، میرے آقا نے کیا فرمایا۔ میدان احد ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص تیر برسا رہے ہیں، تیر کمان سے نکل رہا ہے، جا کر دشمن کے سروں پہ لگ رہے ہیں، کوئی تیر خطا نہیں جاتا۔ میرے آقا کو یہ منظر ایسا لگا جیسے مدینے میں نماز میں، مسجد نبوی میں صحابہ کا نماز پڑھنا پیارا لگتا تھا، جس طرح مسجد نبوی میں بیٹھ کر ابی ابن کعب کا قرآن پڑھنا پیارا لگتا تھا، جس طرح صحابہ صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر صحابہ کا علم پڑھنا پیارا لگتا تھا، اسی طرح میرے آقا کو یہ منظر اتنا پیارا لگا، اتنا پیارا لگا۔ حدیث کے الفاظ ہے جو رہتی دنیا تک، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی بن گئی اور مجاہدین کے لیے ایک اعزاز بن گیا۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا سعد کو تیر دو، سعد کو تیر دو، سعد کو تیر دو۔ صحابہ سعد کو تیر پکڑا رہے ہیں، حضرت سعد تیر برسا رہے ہیں۔ یہ خوشنما منظر دیکھ کر میرے نبی وجد میں آئے اور وجد میں آ کر فرمایا ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، اے سعد تیر برسا، فدا کا بھی و امی، ساری دنیا مجھ محمد کے قدموں پر قربان، مجھ محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں پیشہ ور خطیب نہیں، نہ میں پیشہ ور مقرر ہوں، میں داعی ہوں۔ اور داعی اور مقرر پیشہ ور میں فرق ہے۔ وہ ہر روز ایک نیا فسانہ، نیا قصہ، نئی کہانی سنائے گا۔ ہمارے پاس کوئی نیا قصہ، کوئی نئی کہانی، کوئی نیا فسانہ نہیں۔ ہمارے پاس وہی قرآن ہے، وہی نبی کی سنت ہے، وہی سیرت ہے، وہی صحابہ کی زندگی ہے، وہی خالد ابن ولید کی جرت ہے، وہی ابو عبیدہ بن جراح کی امانت ہے، وہی قادسیہ کے شہداء کے ہم وارث ہیں، وہی یرموک میں میدان ہیں، وہی سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ داعی اور خطیب میں، پیشہ ور میں فرق ہے۔ وہ ہر روز ایک نیا قصہ سنائے گا، دلچسپی برقرار رہے، ڈیمانڈ برقرار رہے، جبکہ داعی قرآن سنائے، حدیث سنائے، فقہ کی گتھیاں سلجھائے، نبی کی سیرت کا تذکرہ کرے، حالات زمانہ بیان کرے، مظلوموں کے قصے سنائے یا سائنس اور فلسفے کی منطق کو سمجھائے، لیکن اس کی تان جب آ کر ٹوٹتی ہے تو اس بات پر العظمت للہ، بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ تو اس لیے ہماری بات میں نعرہ نہ لگایا کرو، لگایا کرو تو اس انداز میں لگایا کرو کہ پتہ چلے زندوں کا مجمع مردوں کا نہیں ہے۔ یہ کبریائی کا وہ نعرہ ہے جس نے 8 سال سے امریکہ کو نتھ ڈالی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے ہماری جماعتیں طاقتور ہیں، اللہ کی قسم بکھر کے رہ گئیں، کچھ نہیں بچا۔ کوئی سمجھتا ہے ہم طاقتور ہیں، بڑی غلط فہمی میں ہے، بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ ہمارے رب کا نام طاقتور ہے، اس نام کا صدقہ ہے 8 سال سے نہتے لوگ لڑ رہے ہیں۔ جی ہاں، نہ آستہ بولو، امریکہ سن لے گا۔ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رحمت۔ اللہ فرما رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ نبی رحمت اس لیے ہے کہ نبی کو جہاد دیا گیا۔ اب ذرا بات جذبات کی نہیں ہے، سمجھنے کی، غور سے سننا۔ نبی رحمت اس لیے ہے کہ نبی کو جہاد دیا گیا۔
बोले नबी नबी रहमत इसलिए है कि नबी को जिहाद दिया गया। हैरान होती है दुनिया कि जी वो कैसे? तो मुफस्सिरीन कराम को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उलमाए हक की कब्रों पर अल्लाह करोड़ों कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे, जिन्होंने मसला समझा दिया। फरमाया सुनो, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, बदला अल्लाह ने लिया, पूरी कौम तबाह हो गई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, बदला अल्लाह ने लिया, पूरी कौम गर्क हो गई। जी हाँ, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, बदला अल्लाह ने लिया, पूरी कौम फरिश्ते की चीख से तबाह हो गई। जी हाँ, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, सालेह अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने लगे तो पूरी कौम का बदला, सालेह अलैहिस्सलाम का बदला अल्लाह ने लिया, पूरी कौम गर्क होकर रह गई। आज तबाह हुए, समूद तबाह हुए, सारी कौमें तबाह हो गई। जी हाँ, तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन नबी रहमत की जब बारी आई, अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जब ताज रहमत रखा, जब ताज रिसालत रखा, तो फिर फरमाया मेरे नबी मेरे महबूब अब कायदा कुलिया तब्दील है। पहले मैं अपने नबियों के नाफरमानों का बदला खुद लेता था, बर्बाद करके रख देता था, किसी मुनकिर को छोड़ता नहीं था, कोई बचता नहीं था। तू नबी रहमत है, अब तेरे सदके थोड़ा सा ज़ाब्ता बदल रहा हूं, तेरी उम्मत को एजाज दे रहा हूं। पहले मैं अपने नाफरमानों से बदला लेने के लिए पूरी कौम को गर्क करता था, फरिश्तों को अजाब के लिए भेजता था। अब सुन, तेरी रहमत की वजह से, तेरी महबूबियत की वजह से तुझे भी एजाज रहमत का और तेरी उम्मत को भी एजाज अपना सिपाही होने का। चुनाचे इससे पहले तो मुनकिरों को अजाब मैं फरिश्तों के जरिए देता था, अब कायदा बदल गया। अब कायदा क्या है? कुरान कहता है कातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, तुम लड़ो इन काफिरों से, अल्लाह तुम्हारे हाथों इन्हें अजाब देना चाहता है। वयुख्ज़िहिम वयंसुरकुम अलैहिम वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन, अल्लाह इन्हें जलील करना चाहता है, तुम्हारी मदद चाहता है, तुम्हारे दिलों को शिफा देना चाहता है। वयुज़हिब गैज़ कुलूबिहिम, तुम्हारे दिलों का गुस्सा दूर करना चाहता है। हाँ, पहले अजाब फरिश्ते देते थे, अब काफिरों के लिए अजाब नबी की उम्मती देंगे। अब नबी का उम्मती काफिरों के लिए अजाब है। फरमाया फरिश्ते अब भी आएंगे लेकिन तेरे उम्मती के मातहत बनकर आएंगे। जर्नेल मेरे महबूब तेरा उम्मती होगा। अब जिब्रील उतरेगा जमीन पर, लेकिन वो तेरे उम्मती की कमान में उतरेगा, तेरे उम्मती की नुसरत में उतरेगा। और नबी नबी रहमत क्यों है? फरमाया लूत बस्ती से निकला तो फरमाया गया पीछे मुड़कर ना देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस्ती पूरी उलट के रख दी गई। सालेह अलैहिस्सलाम बस्ती से निकले, फरिश्ते की चीख ने सब तहस नहस करके रख दिया। नूह अलैहिस्सलाम उस बस्ती से निकले, किश्ती में सवार हुए, सारी बस्ती गर्क कर दी गई। फरमाया मेरे महबूब तू रहमतुल लिल आलमीन है, इसलिए बदला तेरे हाथों में दे दिया, तुझे मैं जिहाद दे रहा हूं, तू लड़ते रहना। ये तुझे मक्के से जिस दिन निकालेंगे, अगर मैंने तुझे जिहाद ना देना होता या जिहाद ना दिया होता तो जिस दिन मेरे लाडले तू मक्के से निकला था, मैं मक्के वालों को गर्क करके रख देता, लेकिन मैंने जिहाद देना था। चुनाचे बदर में अबू जहल की गर्दन कटी, ओहद में कुफार मक्का की गर्दनें कटी, तो खालिद इब्ने वलीद को इस्लाम की तौफीक मिल गई। नबी रहमत तू जिहाद वाला नबी था, तेरे जिहाद के सदके खालिद को सोचने का मौका मिला, अमर बिन आस को सोचने का मौका मिला। अगर तू नबी रहमत ना होता, तुझे जिहाद वाला नबी ना बनाता, तुझे नबीउल मलाहिम का लक़ब ना देता, तुझे नबी सैफ का मकरमा मकाम और मर्तबा ना देता, तो होता क्या? तू मक्के से निकलता, मैं पूरे अरब को तबाह करके रख देता, मैं पूरी कायनात को मिटा के रख देता, क्योंकि मैंने तो कायनात को बनाया तेरे लिए था। जिस कायनात के रहने वालों ने जिस दिन तुझे मक्का से निकाला था, मैं उसी दिन अपना अजाब भेज देता, लेकिन अब मैंने अजाब का इख्तियार तेरे हाथ में दिया था। क्यों? कि तू नबी रहमत है। अगर मैं सबको गर्क कर देता तो फिर तेरी रहमत का जलवा कहां होता? तेरी रहमत का सदका था, तुझे जिहाद दिया गया, तो होद के बाद खालिद सैफुल्लाह बन गया, अमर बिन आस फातिह मिस्र बन गया। हाँ, साद बिन अबी वक्कास के ऊपर तेरे अल्फाज निकले कि रमिया साद फिदा का वबी उम्मी। हाँ, हिंदा जैसी औरत को रजी अल्लाह अन्हा का लक़ब मिल गया। अबू जहल के बेटे इकरमा रजी अल्लाह अन्हा के लक़ब से, रजी अल्लाह अन्हो के लक़ब से मुशर्रफ हो गया। जी हाँ, फरमाया ये नबी रहमत थे कि तेरी रहमत का सदका है कि अबू सुफियान का घर भी जाए अमन बन गया। ये तेरी रहमत का सदका है कि मक्के की 60,000 आबादी फतेह मक्का के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से गूंज उठी। अगर तू नबी रहमत ना होता तो ताइफ को तबाह कर देता, तो मोहम्मद बिन कासिम कहां से आता? अगर तू नबी रहमत ना होता, खुद मैदान में उतरकर बदला ना लेता, तो मैं मक्के वालों को तबाह कर देता, खालिद सैफुल्लाह न बनता, अमर बिन आस फातिह मिस्र न बनता, साद
बिन अबी वक्कास फातह ईरान न बनता, अबू उबैदा बिन जराह अमीरुल उम्मत न बनता। जी हाँ, ये सारी दुनिया मुसलमान कहां से होती? हाँ, बिलाल हबशी को मेराज के कदमों में, उसको अर्श के कदमों तक जगह कैसे मिलती? ये तेरे नबी रहमत होने की वजह से मिली है। मेरा नबी नबी रहमत है, नबी जिहाद होने की वजह से। बाज लोग समझते हैं शायद हमें कुछ जिहाद फोबिया हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो समझते हैं शायद इन्हें अल जहादु माज़िन इल्ला यौमिल क़ियामा के अलावा कुछ आता ही नहीं। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। मेरे नबी की अजमत की बात करते हो, मैं नबी की सूरत को, मेतरा वाली वालों थक तो नहीं गए? थक गए तो बता दो जी। अगर बात नबी की अजमत की है, अगर बात नबी की अजमत की है तो फिर सुनो, अगर बात नबी की सीरत की है, मैं सीरत की बात नहीं करता। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अम्मा आयशा से पूछा गया नबी के अखलाक क्या हैं? फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कहा पढ़ा है। तो फरमाया नबी तो चलता फिरता कुरान है, कुरान नबी की सीरत है। एक कुरान किताबी शक्ल में है, एक कुरान मोहम्मद की शक्ल में है। मैं सीरत की बात नहीं करता। अगर बात मदह की है तो फिर सुनो, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ सूरत अगर कुरान के इस्तिआरात से शुरू करूं, ऐसी कई रातें बीत जाएं मोहम्मद की सूरत का तज़किरा कुरान से खत्म ना हो। झलक देखना चाहते हो? झलक देखना चाहते हो? तुम समझते हो शायद मुजाहिदीन को बाकी कुछ पता ही नहीं। ना ना, अल्लाह की कसम, मुझे नबी की जुल्फों का, मुझे नबी की जुल्फों की अजमत का एहसास है। मुझे पता है मेरे नबी की आंख की जो खूबसूरती थी वो क़यामत तक अब किसी को मिल नहीं सकती। यूसुफ को नहीं मिली तो बाद वालों को कैसे मिलेगी? मुझे पता है जितने नबियों में जितनी अजमतें थी वो सारी मेरे नबी के पांव में लाकर जमा कर दी गई। जी हाँ, मूसा पत्थर मारे, मूसा लाठी मारे पत्थर पर, पत्थर दो टुकड़े हो। मूसा को हुक्म फिर लाठी मार, मूसा फिर लाठी मारे, पत्थर फिर दो टुकड़े हो। फरमाया मूसा फिर मार, पत्थर फिर दो टुकड़े हो। इसके पीछे पूरा एक शान नुज़ूल है, उसे मैं छोड़ता हूं। जब तीसरी मर्तबा लाठी पत्थर पे पड़ी, पत्थर टूटा, अंदर से कीड़ा निकला, उसके मुंह में सब्ज पत्ता था। फरमाया मूसा जरा कान नीचे करो, कान नीचे करो, मेरी ये नन्ही मखलूक तुझसे कुछ कहना चाहती है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल मानी में 12वें पारे के पहली आयत वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा की ज़ेल में ये वाक़या लिखा है। मूसा कान नीचे करते हैं, कीड़ा कह रहा था सुभान मन यरानी, पाक है वो जात जो मुझे देख रही है, वयस्माउ कलामी, मेरी बात को सुन रही है, हाँ वयरज़ुक़नी वयअफ़ु मकानी, मेरे ठिकाने को पहचानती है, वयरज़ुक़नी वला यंसानी, मुझे मूसा यहाँ रिज़्क़ दे रही है, कभी नहीं भूली। ये मूसा की अज़मत है, ये मूसा की अजमत है कि कबीले वालों ने कहा मूसा हम 12 कबीले हैं, हम एक घाट से पानी नहीं पिएंगे, हमें 12 चश्मे चाहिए। हाँ, वो नबी उम्मत, वो नबी रहमत की उम्मत नहीं थी, वो मूसा की उम्मत थी, जिद पर थी, बदमाशी पर थी। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, मूसा ने लाठी पत्थर पे मारी, 12 चश्मे जारी हो गए। ये मूसा की अजमत है। अब मेरे नबी की अजमत देखो। हाँ, मेरा नबी लाठी नहीं मार रहा, मेरा नबी लाठी नहीं मार रहा, मेरा नबी पत्थर पे लाठी नहीं मार रहा। इस्माइल की अजमत यह है कि पांव रगड़ते हैं तो आबे जमजम निकल आता है। मेरे नबी की अजमत देखिए कि अल्लाह के नबी को मक्का के काफिरों ने कहा मुस्तफा तुझे मुस्तफा तब माने, मोहम्मद तुझे मोहम्मद तब माने, और खातमुन नबीयीन तुझे खातमुन नबीयीन तब माने जब इस चांद के तो टुकड़े कर। मेरे नबी ने लाठी नहीं उठाई, मेरे नबी ने उंगली उठाई। इक़्तरबतिस साअ वंशक्कल क़मर, कुरान गवाही दे गया चांद दो टुकड़े। जी हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत है। इस्माइल के कदमों से पानी जारी हो, मूसा की लाठी से पानी जारी हो। मेरे आका मैदान जिहाद में है, सहाबा से बैत ले रहे हैं, बैत के बाद पता चला पानी नहीं है। मेरे आका ने उंगली मुबारक बर्तन में डाली, जब उंगलियां निकाली मेरे आका की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। जो जमजम पिए वो मुकद्दस जिन सहाबा ने मेरे नबी की उंगलियों से निकला हुआ पानी पिया, उन सहाबा की अजमत के क्या कहना। सुलेमान को तख्त दिया, फजा में उड़ रहा है, दुनिया हैरान है, सुलेमान के मौइज़े पे हैरान है। सुलेमान की अजमत का इनकार नहीं। तिलकर रुसुल फज़लना बाज़हुम अला बाज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमत सुलेमान का इनकार नहीं, अजमत मुस्तफा बता रहा हूं। उसका तख्त उड़े, आसमान से नीचे उड़े, मेरे मोहम्मद की सवारी उड़े तो आसमानों को किरास कर जाए और वर्षे मुअल्ला तक पहुंच जाए, जिब्रील का स्टाप लगे, मोहम्मद का आगे सवारा निकल जाए। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही?
यूसुफ की गवाही की बारी आए, बच्चा पेंगोड़े में गवाही दे। मेरे नबी की इज्जत की गवाही आए तो कुरान आसमान से उतरे। यूसुफ की गवाही बच्चा पेंगोड़े में दे। मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े लेकर पत्थर दौड़ गया। मूसा की अजमत का इनकार नहीं, उस पत्थर के दौड़ने में एक अपनी हिकमत। लेकिन मेरे नबी को कज़ाए हाजत आए, दरख्तों को इशारा किया तो दरख्त पर्दा बना गए। सुभान अल्लाह। सुलेमान को बोलियां समझाई जानवरों की तो दुनिया हैरान होती है। मेरे नबी की अजमत देखो, ऊंट भी आकर शिकायत करता है, मेरा नबी समझता है। सुभान अल्लाह। न सिर्फ समझता है बल्कि मदावा करता है।